وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو آپ کا رب، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو آپ کا رب، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا رب، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا رب، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو آپ کا رب۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جو جب اس دنیا سے گیا تو اس حال میں گیا کہ اس کا رب اس سے راضی اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی۔ کامیابی نام ہی اسی کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو کامیابی نہیں کہا جاتا۔ جتنے لمحات ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزاریں گے، وہی در حقیقت ہمارے اپنے لمحات ہیں۔ باقی تو دنیا میں بندہ آتا ہی جانے کے لیے ہے، کوئی بندہ دنیا میں سال میں نہیں آیا کہ جو نہ جاتا ہو۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ ادھر سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کئی لوگوں کو ہم کندھوں پہ لے جا چکے، چھوڑ کے آئے، دنیا کسی کے ساتھ نہیں کی۔ جب انسان جاتا ہے تو دنیا میں اس خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن آگے کے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے، رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا فروز ہے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عرفہ والا جماعت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مخاطب فرما کے فرمایا کہ تم اپنا مال کس کو کہتے ہو؟ کسی نے اپنے بکریوں کے ریوڑ کے بارے میں کہا، عرض کی، کسی نے اپنے کھجوروں کے باغ کے بارے میں عرض کی، کسی نے اونٹوں کے بارے میں کہا۔ جب اس طرح عرض کر رہے ہیں تو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراہٹ، جو مسکراہٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن ہوتی، اس کا کچھ انداز بدلا، گہری ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بکریوں کے ریوڑ، یہ اونٹ، یہ کھجوروں کے باغ، یہ تمہارا اپنا مال ہے، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جب دنیا کو چھوڑے تو ساتھ لے کے جائے؟ ایک لمحے کے اندر اندر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم اسے اپنا مال کیسے سمجھتے ہو؟ یہ لمحات جو ایسی خوبصورت محافل میں نصیب ہوتے ہیں، جیسے ابھی ابن شاہ صاحب نے پڑھی، حسان صاحب نے پڑھی نعت پاک، حضرت بیان فرما رہے تھے، کچھ بیان ہوئے، کچھ نعتیں ہوئی، ان کے ذریعے سے
آپ کے دلوں میں یقینی طور پہ، کیونکہ ان محفل کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ بندے کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہو، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں امتی، اور اس وقت تو ان محفل کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر ایسی خوبصورت محفل سجانے کا۔ آپ کو بھی مبارک ہے، صبح آپ نے سجائی۔ در حقیقت ان محافل کے انعقاد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، یہ محبت کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ دل کی نرمی صرف اور صرف ایک چیز سے حاصل ہو سکتی ہے، کسی چیز سے بھی نہیں حاصل ہو سکتی، اور وہ ہے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بندے کا جب تعلق جڑتا ہے، جب تار جڑتی ہے، تو کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شان کے ساتھ نہیں تشریف لائے کہ مسلمین کے لیے ہوں، مومنین کے لیے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں وہی انداز پاک اختیار فرماتے ہوئے کہ جو اپنے لیے فرمایا نا کہ تمام تعریف واسطے اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی انداز سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت۔ ان محافل میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب تک، یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ ادھر دیار غیب میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے، مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں، اسلام مشتق ہے استسلام کے ساتھ، مسلمان اسلام یا رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف ہی اس شان کے ساتھ لا رہے ہیں، اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ قرآن کریم میں رب کریم فرماتا ہے کہ تم دور دور تھے، آپس سے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں نفرتیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ تمہیں باہم اکٹھا کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہے، وہی میں جو بات کر رہا تھا کہ ان محافل کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، ہمارے تک کوئی بات پہنچا رہا ہو تو ہماری نگاہ جائے تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہیں نبی رحمت، جو رؤوف ہیں، جو رحیم ہیں، جو کریم ہیں، اور جن کی یہ شان ہے، میں تو نہیں، رب ان کا رب خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، اور ان کے دربار پاک پہ جب بھی جو بھی گیا، جب بھی جو بھی گیا، جب بھی جو بھی پہنچا، جس نے بھی جب بھی دیکھا، جس نے بھی جب بھی دیکھا رسول اللہ کو مسکراتے ہوئے، جس نے جب پایا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر پائی، جس نے جب سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سلامتی کے جملے سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدھر تشریف لے جاتے، جہاں موجود ہوتے، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسائی فیضیاب ہوتے، یہودی فیضیاب ہوتے، کسی بھی مذہب کا کوئی تعلق رکھنے والا ہوتا، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتا، آپ کو دیکھتا، آپ سے ایسا متاثر ہوتا کہ نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ آپ کا جو انداز بیان ہوتا، آپ جس انداز سے ان سے ملتے، جو آپ جس انداز سے آپ ان کے ساتھ معاملات فرماتے، آپ ان کے دلوں کو فتح فرما دیا، دل مول لیا کرتے۔ مسلمان کو آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار رہے۔ یہ دہشت گردی اس کا دین کا اسلام کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام لیوا، اس سے تو کسی کو اگر
پہنچ سکتا ہے تو سکھ پہنچ سکتا ہے. کسی کے ساتھ وہ پیش آ سکتا ہے تو رحم دلی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. وہ اختیار کرے گا تو صلہ رحمی. وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا تو اس کا انداز, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو اس وقت جس چیز کی ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار رہیں, اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گایا کریں, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک مضبوطی سے تھام کے رکھیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک تھامتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خوب پتہ ہو, اس چیز کی خوب خبر ہو کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں تو کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے ہیں تو کس چیز کو پسند فرماتے ہیں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی ہے تو کس انداز سے کی. آئیے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روشنی کی درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم اس دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھیک مانگتے ہیں کہ کرم فرمائیے, ہمیں بتائیے کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو کس انداز سے گزارنی ہے. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ جو ادھر رہتے ہو, آپ سب یقینی طور پہ اسلام کے سفیر ہو. آپ کو دیکھنے والا, آپ سے ملنے والا, اسے پتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں, اور اگر نہیں بھی پتا تو میں جب بھی ایسے ممالک میں دورے کے لیے نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں تو جس اسٹریٹ میں رہتے ہیں, جس سڑک پہ کاروبار کرتے ہیں, اسے پتا ہونا چاہیے کہ ادھر کوئی رسول اللہ کا دیوانہ, رسول اللہ کا امتی رہتا ہے. وہ کس انداز سے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی تعلیمات کو تھامو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرمودات کی طرف نگاہ رکھو کہ ہمارے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہماری تربیت فرماتے ہیں تو کس انداز سے فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کریم کا ذکر فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا, اس سے کیا دیکھا کہ راستے کے اوپر کوئی رکاوٹ ہے, کوئی چیز ایسی جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہے اسے, یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس کے اوپر پیر آنے سے وہ سلپ ہو سکتا ہے, گر سکتا ہے, کسی طریقے سے بھی وہ نقصان کا باعث بن سکتی تھی اس کے لیے. اس شخص نے کیا کیا کہ اس راستے میں سے, اس راستے کے اوپر جاتے ہوئے, اس راستے سے جاتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا, سائڈ سے ہو گیا یا اوپر سے پھلانگ کے گزر گیا, ایک قدم آگے گیا, پھر اس کے ذہن میں خیال آیا, پھر اس کے ذہن میں خیال آیا. اس پہ زور رکھیے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس راستے سے مخلوق خدا گزرتی ہے, مخلوق خدا گزرتی ہے. اس کا کوئی رشتہ دار نہیں گزرتا, اس کا کوئی مسلمان بھائی نہیں گزرتا, اس راستے سے اس سے کوئی محلے والا نہیں گزرتا, بلکہ اس راستے سے مخلوق خدا گزرتی ہے. یہ اس کے ذہن میں آیا اور وہ رکا, واپس مڑا, وہ جو چیز تھی وہ اٹھائی, اٹھانے کے بعد سائڈ پہ رکھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو یہ عمل کرنے سے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے گناہوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بڑی خوبصورتی سے ذکر فرما رہے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میری رحمت سے نا امید مت ہونا, میری رحمت سے نا امید مت ہونا. میں تو وہ ہوں جو تمہارے سب گناہوں کو معاف فرمانے والا, جميع گناہ تمہارے معاف کر دینے والا. میری رحمت سے نا امید مت ہونا. اور ادھر
صرف اس حد تک بات ضرور کروں گا کہ یہ تجھے مجھے ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت کون ہے؟ رسول کریم کون عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کریم نے خود فرما رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غور ہو جائے گا جو میں بات کر رہا تھا اسی پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اور آپ کے احکامات، آپ کے معجزات سے کسی کا موازنہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہیں، آپ ہیں، کبھی بھی نہیں۔ یقینی طور پہ یہ بس اتنا ہی میرے لیے بولنا میں بہت کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا ہے جسے جو ملا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی، رسول کریم کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولیاء کو ولایت ملی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ اور ادھر ایک بات اس حوالے سے کرتا جاؤں، اولیاء کو ولایت ملی، ولی اللہ، اللہ والا، ولایت ملی، نبیوں کو نبوت ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ اور اللہ کریم نے ادھر آسمان کے اوپر سب کی ارواح کو طلب کروا کے بتا دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرا کے بتا دیا تھا کہ یاد رکھنا کبھی یہ آ گئے نا کہیں بھی تو ہر چیز چھوڑ کے ان کے ہو جاؤ۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے جو میں بات کر رہا ہوں، ولیوں کو ولایت، وہ بھی آج کل بہت ضرورت ہے۔ اسی ایک بندہ ہوتا ہے نماز کے نزدیک نہیں جانا، اللہ معافی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات سے دور، اور ہم مادہ پرستی کے ایسا شکار ہو چکے ہیں پھونکے شانخوں کے چکروں میں کہ ہم اسے اللہ والا سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ولایت ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے ذریعے سے، آپ کی غلامی کا تو گلے میں ڈالنے کے بعد۔ رسول اللہ سے اگر کوئی دور ہے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی بھی جو میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، میرے پیارے حبیب، یہ آپ خوبصورتی سے فرما رہے تھے، یہ اللہ کریم کا خوبصورت انداز مبارک ہے کہ جدھر بھی رہنمائی دینی ہے نا تو یہی انداز باغ اختیار فرماتا ہے۔ میرے پیارے حبیب، آپ ہر اس بندے کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ والا ہوں، مجھے اللہ سے پیار ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، فرما دیجئے کہ میری اتباع اختیار کرے۔ وہ آپ کی اتباع اختیار کرے گا، اس کے بعد میں اللہ یہ اعلان کروں گا کہ یہ مجھے پیارا ہے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور دوستو، رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت دربار پاک سے ہی سب کچھ ملتا تھا، ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شانیں برا اور برا ہیں، بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا۔ آپ کے تو دربار میں جو گیا آپ نے اسے کیا کا کیا بنا دیا۔ آپ کے دربار کے ساتھ تو جس نے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد بھی تعلق جوڑا نا، اسے بھی آپ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ حضرت بزرگ پاک ایک دن اپنے رب کی محبت پہ ڈوبے ہوئے اور ایک کشمکش میں ہے کہ اے میرے کریم رب، میں تجھے پکاروں تو کیسے پکاروں، کون سا نام تیرے شانوں کے لائق ہے۔ دیکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں تو یہ تو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، جس نے آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا، اسے تو نے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ تو جس نے تیرے احکامات و فرمودات پہ عمل کرنا شروع کیا، یہ جس چکر میں یہ دوسرے لوگ پڑے رہتے ہیں نا، اللہ کرے دعا ہے میری کہ بندے کا تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ جڑے صحیح، اور جڑتا صرف ایک ہی جگہ سے، مدینہ پاک کے علاوہ کہیں سے جڑے۔ ایسے بندہ گلا کرتا، رب نے جب فیصلہ فرما دیا، واضح طور پہ قرآن کریم میں حکم جاری فرما دیا کہ میرا ہونا ہے تو میرے حبیب کا دربار ہے، میرے حبیب کا دربار سے ہٹ کر میرا کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ رستہ جنہوں نے اختیار کیا نا، رسول اللہ کے دربار میں سر کو جھکا دیا، رسول اللہ کی غلامی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرا ایک غلام ہے، حضرت مجدد پاک کی بات کر رہا ہوں، اس کشمکش میں ہے، کس نام سے تجھے پکاروں۔
کون سا نام تیرے لائق ہے؟ تیری شانیں بلند و بالا ہے. تجھے کہوں یہ تجھے کہوں وہ تو تیری شانیں تو بہت بلند و بالا ہے. پھر روشنی دی اسی نے روشنی دی جو خود قرآن کریم میں اگر کسی جگہ یہ دوست بڑے مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رسول کریم کی محبت مل جاتی ہے. میرے شاہ کامل تو یوں فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت. یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے, بہت بڑا کرم. میں فخر سے یہ ابھی کہہ رہے پڑھ رہے تھے نعت پاک, ہمیں مزہ آ رہا تھا, جھوم رہے تھے, ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں بھی اگر رب کریم نے اس بے نیاز بادشاہ نے بھی, ہم تو امتی ہیں نا, غلام ہیں, کتے ہیں اس دربار کے, جتنا فخر جو ہے انہی کا صدقہ ہے. آج بچے ہوئے بھی ہیں تو انہی کا صدقہ. آج اگر آپ علیہ السلام کی آمد پاک سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ امتیں بگڑتی تھی, امتوں نے بگڑنا, ان کے چہرے بگڑ جانے, امتیں رائے راستے ہٹنی, آگ برسنے لگ پڑتی, امتیں نبی کی نافرمانی کرتی, زمین پھٹتی, سب کے سب دھنس جاتے. امتیں جس وقت گمراہی کا شکار ہوتی, زمین کو اٹھایا جاتا, پٹک دیا جاتا. آج کچھ ہوتا ہے؟ بچے پھر دیا نا, پتہ سارے کی سارے دا, سب کو پتہ ہے کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ. نہ آگ برستی ہے. پتہ کیا ہوتا تھا؟ جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں نا, بڑے زور و شور سے عالم تقریر کر رہا ہوتا تھا, یہ اپناؤ, یہ کرو, وہ کرو. ادھر متھے تے لکھے آ جاتا سی جھوٹا منافق, رگڑتا سی نہیں رگڑن ہوتا سی. قول و فعل کے تضاد پہ یہ پکڑ ہوتی تھی, اس انداز سے پکڑ لیتا تھا اللہ کریم کہ کہتا ہے کرتا نہیں, ادھر لکھا ہوا آ جاتا تھا. آج موجہ ہی موجہ نا, تری پھر دیو نا. یہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے, یہ لمبے لمبے منارہ یہ مسجدہ نہیں ہیں, باقی گلہ چھوڑے, بیت اللہ شریف کی موجودگی بھی نہیں ہے. قرآن کریم گواہ ہے کہ مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں. یار میرے پیارے حبیب, آپ کے درمیان نور تفرق اور میرا عذاب انہیں آن نہ. شکر کیا کرو, شکر کیا کرو, جتنا فخر کریں اپنے نبی پہ کم ہے. میں بات کر رہا تھا, ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں. قرآن کریم کی طرف ذرا رجوع تو کر. رب کریم وہ بے نیاز بادشاہ جو فرماتا ہے کون ہو اللہ ہو احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز بادشاہ, وہ بھی قرآن کریم میں اگر کہیں فخر فرماتا ہے نا کہ جانتے ہو میں کون ہوں, جانتے ہو میں ہوں کون, میں محمد رسول اللہ. رب کریم فخر فرماتا ہے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے پیارے دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں, کس طرح بیان کروں. اے سونے ربا دل کس طرح تو پکارا, اتنا بلند و بالا, پھر اسی نے روشنی دی. کس کو؟ حضرت مجدد پاک کو. اچھا مجھے پکارنا چاہتا ہے نا, مجھے خوش کرنا چاہتا ہے, تو پھر کیا تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے نبی اور کیا میں یہ کہوں کہ یہ ادھر تک آؤ چلو, میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیے چلتا ہوں. آپ علیہ السلام رونق افروز ہے. ایک شخص سوار گھوڑا پکڑا ہوا جا رہا ہے. آپ فرماتے کیا قیمت ہے اس کی؟ عرض کرنے لگا 400 درہم. آپ علیہ السلام فرمایا ایک سیکنڈ تھا. آپ اندر تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے, اور قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, آپ کا صدقہ تو کائنات کھاتی ہے. یہ آگے جس وجہ سے یہ معاملہ ہوا, آپ نہ تشریف لا جاتے, نہ لاتے تو یہ بات نہ ہوتی. بات کیا تھی کہ جب آپ اندر تشریف لے گئے, اسے 2 لمحے دیے, باہر آ کے آپ نے کہا یہ لے 400.
اس نے سوچا 400 مانگے, 400 ہی مل رہے ہیں, 800 کیوں نہ مانگے. نیت خراب ہوئی, کہنے لگا میں نے تو 800 مانگے تھے. اب یہ بھی اس لیے ہے کہ ہمیں پتا چلے ایمان نام کس کا ہے, کہ مجدد پاک ہی نہیں, ادھر پیچھے چلے جائیں, ادھر سے بھی یہی روشنی ملے گی. ہمیں بتانے کے لیے قیامت تک کے لیے کہ ایمان دا دعویٰ کرنا واسطے نا, اپنے آپ کی نمازی پرہیزگار کہنا واسطے کس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. آپ علیہ السلام کے آگے کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ یوں ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جب کسی کی ادھر بات بنتی نہ تھی, کوئی بول نہ سکتا تھا, تو تلاش کر کے عرب میں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک وہ دور ہے کہ فصاحت و بلاغت عروج پہ ہے, انتہائی عروج پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح بھیجتے رہے ہیں. جو نبی, جو رسول جس وقت آیا, جس چیز کا عروج ہوا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامل بنا کے بھیجا. آپ علیہ السلام آپ کے دربار میں بھیجنے کے لیے وہ تلاش کرتے, کسی کو تلاش کیا, پتا چلا فلاں جگہ پہ بہت بڑا کوئی اسکالر رہتا ہے, بڑا ڈیبیٹر ہے, اس کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. بلوایا, بلوانے کے بعد بڑی خاطر وزارت کی, بھیجنے لگتا, بھیجا تو جانے سے پہلے ادھر بھیج رہے ہیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنی ہے. تو آخر میں کیا کرتے ہیں, یہ ایک چیز ذہن میں رکھنا, جب بات کرنی ہے ذرا نگاہ نیچے رکھنا, کوشش کرنا کہ اوپر نگاہ نہ اٹھے, کیونکہ ایک بار تیری آنکھ ان کے چہرے پہ پڑ گئی نا, پھر بولنا تو بڑی دور کی بات ہے, پھر تو بھولی گئی ہو جائے گا. اب یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس سے میں چلا تو میں بھول ہی گیا میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. میرے ذہن میں رہ گئی تو ایک ہی بات رہ گئی, وہ ہے کون جو جن کو جو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. اور یہی فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا, اسی طلب میں جا رہا تھا, جاؤں دیکھوں, جا کے نکاح پڑی اور میں آپ کا ہو گیا. آپ کے آگے بولنا یہ نہیں, کسی کی ضرورت نہیں تھی, یہ سب کسی خاص مقصد کے لیے تھا کہ آپ کا اندر تشریف لے جانا, باہر آنا, اور اس کا 400 سے 800 کا کہنا. جب یہ 400 سے 800 کا کہہ رہے تو آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا تو نے 400 نہیں کہا تھا؟ یہ اس سے جواب دے رہا تھا کہ 800 ادھر سے غلام آ رہے ہیں. یہ کیا جواب دے رہا ہے 800, اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آگے عرض کرنے لگا کہ آپ 400 فرما رہے ہیں اور میں 800, کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 مانگے تھے, میں جو کہہ رہا ہوں میں 800 میں نے مانگے تھے, آپ کوئی گواہ لا سکتے ہیں؟ ایک غلام اسی وقت ادھر پہنچتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کوئی گواہ ہے, تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہ ہوں اس بات کا. وہ مجبور ہو گیا. ویسے ہی حیبت تھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ادھر بات کرنا کوئی آسان کام تھا نا. اب رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابھی اذان صاحب کتنی خوبصورتی سے فرما رہے تھے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی علیہ السلام. آپ نے اسے 400 دیے, 800, 1600, 3200, 400, یا تن جتنی گنتی آتی ہے ڈبل کردہ چلا جا, کیونکہ رسول کریم کی جو عطا ہوتی ہے نا وہ رسول کریم کی عطا ہے, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. آپ نے اسے کیسے نوازا, سب سے بڑھ کر تو یہ نوازا کہ پلٹا اور آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اوپر گر پڑا اور کلمہ پڑھ لیا. اس سے بڑھ کر جو میں بات